الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اہل بیت جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کہ جس طرح یہ تیری چادر پاک ہے اسی طرح اہل بیت بھی پاک ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنے والا دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ان کے ساتھ بغض رکھنے والا دنیا کے اندر بھی اس کی شکل سیاہ ہو جائے گی اور میدان محشر میں بھی اس کی شکل سیاہ ہو جائے گی۔ وہ اہل بیت جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو حضرت امام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرا، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی آ رہی نہیں یا لمبا سجدہ کرنے کا حکم آیا؟ فرمایا کہ نہیں، میرا نواسا میرے کھانے کو پر بیٹھ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب یہ آپ کی مرضی سے نہ اترے تم نماز ربی کرتے جاؤ۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اگر یہ امام حسین اسی طرح کرتے رہے ہو سکتا ہے کہ پر بیٹھ جائے، نیچے اترے بھی نہ، ساری رات بھی گزر جائے یا دن بھی گزر جائے۔ ایسے نہ چلے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج حضرت امام حسین آپ نے نانا کی رکن میں بیٹھ گئے، نادے بدن پر بیٹھ گئے اور نیچے بھی نہیں اترے، آپ نے سجدہ نہ کر دیا۔ جب یہ کہی گئی تو حضرت امام حسین گئے تو اپنے والدہ کا چہرہ جب دیکھا تو غصے کے آثار نظر آنے لگے کہ میری ماں جو ہے یہ ناراضگی میں ہے، غصہ نظر آتا ہے۔ میں ماں سے پوچھوں تو صحیح کہا کہ امی جان آپ کا چہرہ جو ہے بدلا ہوا نظر آتا ہے، غصے کے آثار نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے باپ کے نازک بدن پر تو آج کر کے بیٹھ گیا، وہ تو
اتنا نازک ہے جس کا کوئی انداز نہیں، تو اس کو اوپر بیٹھ گیا، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی، آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ناراض ہو، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا کہ امی جان ناراض نہ ہو، میرے نانے نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ 73 سال اس کے نام پہ قربان ہوں، میں سودا کر کے آیا ہوں، ایسے نہیں۔ وہ اہل بیت جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ وہ میرے آقا جس طرح یہ تیری چادر پاک ہے وہ بھی اسی طرح پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اگر وہ گمان کرنے والا، خیال کرنے والا اپنے دل کے اندر خیال کرے گا تو ایمان سے کرے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یعنی مدینہ پاک سے کوفے کی طرف چلے اور یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین آ رہا ہے اور حضور کو کہا کہ جا امام حسین آ رہا ہے، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آ۔ جب حضور پہنچا، اس سے پہنچنے سے پہلے ایک آدمی ملا کہ اے حضور تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امام حسین آ رہا ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کہا کہ امام حسین کون ہے؟ فرمایا علی کا بیٹا ہے اور پیارے محبوب کا نواسا ہے، اور اسی طرح پوچھتا گیا اور بتاتا گیا، پھر پوچھا کہ اس کے ماں کا نام کیا ہے، اور جو ہے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ راستے سے نکل گئے اور وضو کر کے واپس آئے، آ کر کہا کہ تم نے پوچھا تھا وہ کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ تو اس نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس وقت تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے وضو نہیں تھا، اس لیے بغیر وضو کے امام حسین کی والدہ کا نام لینا گوارا نہیں کیا، اس لیے اب میں وضو کر کے آیا ہوں، تب تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے ماں کا نام علی اکبر حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ اے حسین تو بھی علی کا بیٹا ہے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، جس رگوں کے اندر خون علی کا ہے وہ خون میرے اندر بھی ہے، پر میں تیرے جیسا نہیں ہوں، تو مجھ سے اعلیٰ ہے، تیری شان اعلیٰ ہے۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہتا تو بھی اسی کا ہے، میں بھی اسی کا ہوں۔ فرمایا کہ اس لیے کہ تیری ماں اور ہے، میری ماں اور ہے، میرا نانا اور ہے، تیرا نانا اور ہے، اس لیے نہ میرا نانا تیرے نانے کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ میری ماں تیری ماں کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ میری شان مجھ سے وقت زیادہ ہے۔ میں اگر ہمارا غلام بن جاؤں، غلامی کا قبول کر لے تو پھر بھی میں شکر کروں گا میرے بھائی نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، یعنی بھائی کہہ رہا ہے اپنے بھائی کو بیٹا اسی کا ہے، پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا ہوں، تو مجھ سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ تیری ماں بھی اعلیٰ، تیرا نانا بھی اعلیٰ ہے، اس لیے تیری شان بھی اعلیٰ۔ آج کل کسی طرح کوئی بھائی کا ہے کہ اپنے بھائی کو مجھ سے بڑا ہے، تیری شان مجھ سے بلند ہے، کبھی نہیں کہے گا، اور سب سے یہی کہے گا کہ یہ میرا بھائی سب سے بڑا گندا، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، یہ اچھا ہے، کبھی وہ اپنے ابو سے یہ نہیں کہے گا، یہ کہے گا سب سے بڑا گندا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جس طرح کا حکم تیری چادر وہاں کا اسی طرح یہ بات ہے۔ وہاں جب جائے تو حضرت امام حسین آ جائے، اس نے کہا کہ مجھے یزید نے حکم دیا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، میرا دل نہیں کرتا
دیا کہ یہ لے تیری زمین کا سے سادات دلائے یعنی چاروں طرف سے ایک ایک جھیل کی لمبائی پہ آپ نے میدان کربلا خریدا خریدنے کے بعد اس نے کہا کہ میری دو وصیتیں یہ یاد رکھنا ان کو کبھی بھلانا نہیں جو میں نے زمین کے پیسے بھی دے دیے اور کہا کہ یہ چیز ہمار ہے جس جگہ پہ لوگ شہید ہوں گے ان کے لیے کفن خرید کر کفن دے کر اس میدان کے اندر زمین کے اندر اس کو دفن کر دینا ایک وصیت میری یہ ہے دوسری یہ ہے کہ یہ چیز ہمار کے یہاں لے جو یہاں لوگ آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ان کو خیر کے لیے خیرات کرنا تاکہ میرے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہونے والے ان کے لیے جو کام کریں گے وہ بھوکے نہ جائیں یہ نہ کہیں کہ اہل بیت کو ہم دفن کرنے کے لیے گئے جو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ ہمارا کہنا وہ ہے کہ اللہ کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے دنیا کے اندر تقسیم کرتی ہے جو ہمارے دروازے پہ آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں دیا جو دامن پھیلاتا ہے ان کا دامن لا کے دیتے ہیں کل کو یہ لوگ نہ کہ میدان کربلا میں گئے ہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں ملا کیونکہ سادات کی عادت یہ ہے کہ وہ خود بھوکے بیٹھ جاتے ہیں حوالی کو یعنی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں اب جو سید ہے اصلی سید جو آج کل کے حالات میں تو دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں شادی ہوتی میں سید وہ نہیں اصلی اسے سید جو کہا جاتا ہے اس کے دروازے میں جا کر دستک دے اگر کھانا پکا ہوا ہے آپ ان کے بیٹھے ہوئے تمہیں ضرور ملیں کیونکہ سید کی نشانی جو ہے یہ سخاوت ہے سخاوت کرنا ان کے دروازے سے یعنی جو بھی ان کے دروازے میں جائے گا کبھی خالی نہیں جو کچھ بھی ہوگا ان کو دے دے یہ سید کی نشانی ہے کل حضرت امام حسین وہاں رہے جب میدان جنگ لگ گیا لگنے کے بعد سب سے پہلے اور میدان میں نکل کر آیا کسی نے پوچھا کیا ہے اور کہ یہ تمہیں ایمان کی دولت کیسے ملی کہا کہ اس لیے کہ حضرت امام حسین کی والدہ کا نام نہ بغیر وضو کے نہیں لیا تھا وضو کر کے آیا تھا تب مجھے یہ ایمان کی دولت ملی ہے پھر ادب دیا ہے احترام دیا ہے رب کائنات نے مجھے یعنی ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہم سے کیا کرتے ہیں منہ میں دسوار رکھی ہوئی ہے آقا کا نام لے رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں اہل بیت کا نام لے رہے ہیں پتہ نہیں کیا گالیاں بھی جناب رہے ہیں اہل بیت کا نام لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں کیا ہوگا جتنا ہمارے دل کے اندر نہیں ادب ہوتا ہمارا کو ملے ایک امام ہے ان کے بیٹے کا نام محمد تھا جب آپ کا وضو ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ محمد کے بیٹے کا حالانکہ وہ باپ ہے جس طرح بلا بلا سکتا ہے جب آپ کو وضو نہیں ہوتا تھا تو آپ کا نام کہہ کر کہتا ہے فلاں کے بیٹے میرے پاس آیا وہ بیٹا سمجھ جاتا کہ آپ میرے باپ کا وضو نہیں ہے اس لیے مجھے اپنا نام لینے بلایا یعنی محمد کے نام کا اتنا احترام بیٹے کا نام محمد رکھا ہے بغیر وضو کے وہ نہیں بلاتا ہم پتہ کیا کچھ کرتے ہیں ہم پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں یہ چھوٹے کو یعنی پنی کی منہ کے اندر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے محبوب کا نام لے رہے ہیں اپنی کا نام لے رہے یعنی جتنا ہم ادب کریں گے اتنا کچھ ہمیں حضرت اور جب کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے ایمان کی دولت ملی جب آپ کا آخری وقت آیا شہید ہونے لگے کہا کہ اب میں نہیں بچوں گا آپ اس میدان میں نہیں آپ اتنی دور نکل گئے جا کر کہا کہ میری شان نہیں میرے اندر یہ دے نہیں کہ میں سادات کے قبرستان کے اندر دفن ہو جاؤں کیونکہ میں ننگا ہوں بیکار بندہ ہوں اس سے دور جا کے میدان کربلا کے اندر یعنی جب حضرت امام حسین نے جہاں
مبارک ہے وہاں سے ہو کر پاس میں اندر جانے کربلا کے اندر جاتے ہیں انہوں نے علم کیا ہے کہ سادات کے سامنے ہم یہاں جنت کے برابر نہیں وہ تو سادات ہیں میں نے گناہ گار آپ کو بھی دیکھیے یہاں ایک یعنی فقیر ہے اس کے برابر سید آ کر یعنی دفن کیا میں نے جب دیکھا تھا تو اس وقت ہی میری قبر برابر یعنی وہ یعنی پیچھے ہوتے 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 اس سید کی یعنی قبر سے اتنا پیچھے گزر گئے کہ وہاں سے آدمی گزر جاتا ہے وہاں سے آدمی گزر جاتا ہے کسی نے پوچھا کہ یہ کہتا ہے کہ سادات اونچی شان والا بڑی عظمت والا ہے میں کہیں اس کے برابر ہوں یہ نہیں میں اس کے برابر نہیں سو سکتا یعنی ایک اونچی ہے یعنی بیت کا بھی کامل ہے ان کو ماننے والا ہے وہ سید کے برابر نہیں سو سکتا تو ہم اپنے سید کو کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سنا ہے سادات کو گالیاں نکالتے ہیں اہل بیت کو بھی گالیاں دیتے ہوئے ہم نے سنا ہے وہ لوگ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ تو صرف اقتدار کے لیے آئے تھے لڑنے کے لیے ہم جو اقتدار کے لیے جائیں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں گے اپنے مسلمان کو ساتھ لے جائیں گے ہر کے نہیں جب ہم سناتے جائیں گے تو صرف اس لیے آئے تھے کہ میرے نرانے کا دین جو ہے یہ عام ہو جائے پیغام دینے کے لیے آئے تھے پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں وہ تو ہمارے لیے ہم تو ہمیں شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو آقا نے فرمایا یا حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے نانے کی شریعت پر تم عمل کرو تمہیں دنیا کے اندر نجات مل جائے گی آخرت کے اندر بھی نجات مل جائے گی ہم دنیا کے اندر ہر کام شریعت کے خلاف کر رہے ہیں آپ نے رسم و رواج بنا دیے ہیں اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس نے ہماری بات نہیں مانی جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہر جگہ پہ ثواب کچھ ایسے مقام ہے کہ جن مقام پر قرآن پڑھا جائے ثواب کی وجہ قرآن جو ہے وہ نازل کرتا ہے کون کون سی جگہ ہے جب انسان یعنی مریض ہو تو مت ہو یا نہ اس وقت وہ قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے اگر بیٹھ کر سنے گا تو قرآن اس کو اوپر نازل کرے گا کہ تو مریض ہو کر مجھے سن رہا ہے حکم یہ ہے کہ جب یعنی بغیر مریض کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگتی ہے بغیر مریض کو قرآن کی تلاوت نہ سن سکتے ہو نہ تمہیں نہ اور دوسرا مقام یہ ہے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے دکانوں پہ صبح صبح جا کر قرآن کی تلاوت لگاتے ہیں یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے ہم اپنے کاموں پہ لگے ہوئے اس جگہ پر کیا ہے قرآن کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں پڑھا جا رہا ہوں اس وقت خاموشی سے بیٹھ کر سنو اور کوئی کام نہ کرو دنیا کی کوئی بات نہ کرو مجھے صرف سنتے رہو جب ہم نہیں سنتے تو قرآن اس کو اوپر لعنت کرتا ہے کہ لعنت ہے تو کر مجھے چلا کر مجھے میں آواز دے کر آپ نے کام پہ لگا ہوا ہے وہ قرآن اس کو اوپر لعنت کرتا ہے اور ایسے مقام پر قرآن کو پڑھنا کہ جہاں قرآن کی بے ادبی ہو جہاں قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہو وہاں اگر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو وہاں قرآن اس کو اوپر لعنت کرتا ہے مثال کے طور پہ اور محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اب ہم محرم کے مہینے میں قرآن پاک لے جائیں گے پھر آپ کہیں گے یہ پوزیشن قرآن کے خلاف قرآن کے خلاف نہیں شریعت نہیں لاگو کرے گی آپ نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو زبانی جا کر کتنا جگہ چل کے قرآن پڑھے اور قرآن لے کے جاتا ہے مجھے یہ بتلائے کہ وہاں عورتیں جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پاک ہوتی ہے حالانکہ جاتی عورت ہو آبادی ہو یا پلیت ہو وہ قبرستان میں نہیں جا سکتی قبرستان کے اندر جوتا پہن کر جانا ہے جس مسجد کے اندر جوتا اتار کر باہر آتے ہیں قبرستان کے اندر بھی اسی طرح ہی رہا ہے قبرستان کے اندر بھی جوتا پہن کر قبرستان کے اندر وہاں جا کر ہم بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے کھول کر وہاں سے کیسے آدمی گزرے گی کیسے عورتیں گزرے گی پورا سال اگر ہمارے باپ یا بھائی یا ماں یا بہن کی قبر گر جائے ہاتھ نہیں لگائیں گے جب محرم کا مہینہ آ جائے گا تو اس کا جا گا حالانکہ اسی طرح کرنا شریعت کے اندر منع
ہاں جو آدمی ہر روز یا جب بھی قبر گر جائے جا کر اس کو بنا کر آئے تو حضرت کے مہینے میں جا کر بنائے کوئی گناہ نہیں۔ اگر صرف یہ سوچ لے کہ آگے پیچھے تو ہم نے جانا ہی نہیں قبرستان میں، جو اگر بے شک وہ لاش کتے میں نکال کے لے جائے تو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے آپ نے قبر کو بنایا تو آپ گنہگار ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں محرم کے علاوہ آگے پیچھے ہاتھ نہیں لگانا، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ محرم کے مہینے میں آنا قبرستان کے اندر آ کر بچیاں لگا کے قبرستان کے اندر آگ جلانا ناجائز ہے۔ سب چیز رکھو، سب چیز وہاں لگاؤ جیسے مردے کو فائدہ ہوگا۔ یہ اگر بچی آگ ہے ہم وہاں جا کے آگ لگائیں گے نہیں، ہمارے مردے کو فائدہ ہوگا۔ وہاں جا کے دال جا کے گرے گی کہ یہاں سے چوریاں پکا کے حلوے پکا کے لے جاتے ہیں، وہاں قبر پر بیٹھ کر ہم بتائیں گے یہ کیا ہے جی؟ قبر والے کو ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہوتا گناہ ہے۔ قبر کے اوپر آپ اسی طرح تھوڑا سا کھاسنا بھی لا کے بیٹھیں گے نا، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ چیخے مار کر روتا ہے کہ اے ظالم جو تمہیں درس نہیں آتا، پہلے تو جبر کا عذاب ہو رہا ہے اوپر سے آ کر مجھے اور عذاب۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبر کو تیار کرو، اسے جھانسنا لگا کر نہ بیٹھو، قبر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہاں لا کر میرے بھائی ہیں، مولوی ہیں، میں بھی مولوی ہوں، میرے بھائی ہیں، وہ قرآن لے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے ہیں، ابھی اتنے پیسے تو ہم سارے مسئلہ دیں گے۔ اگر اسی طرح ہوتا تو یعنی قبرستان کے اندر جا کے کرتے سارا ایک دن میں ایسا مصرع پکایا ہوا ہے بڑا سا لمبا، مجھے نہیں آتا، میں نے کئی دفعہ سے سنا ہے، مجھے کئی دفعہ مسئلہ چاہیے تو بھی یاد کرنا، کیا کروں ابھی یاد کرنا صرف ان کو پیسے چاہیے، دین کی نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ جو عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، وہ کبھی قبرستان کے اندر محرم میں اسی طرح جا کر کبھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ جائے گا تو ہر روز نہیں تو 8ویں دن میں میراج میں جا کر بیٹھ کر جو بھی اس کو قرآن مجید آتا ہے بیٹھ کر قرآن پڑھ کے آپ اردو یا پورا قبرستان کو حفظ کرائے گا۔ جن کے پاس علم نہیں ہے، دو چار کتابیں پڑھنے یا دو چار کتابیں پڑھنے، وہ لوگ ہیں قبروں کے اندر، یا وہ لوگ ہمارے چودھری صاحبان، سردار صاحب، جام صاحب، مسجد میں متولی، یہ سارے ناراض ہو جائے ان کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو مجھے مسجد سے نکال دیں گے، میری جلسہ بند ہو جائے گی۔ اگر جو اسلام جاتا ہے تو جائے، شریعت جاتی ہے تو جائے، پر بندہ ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے جا کے حالانکہ کرنے والا بھی گنہگار، کروانے والا بھی گنہگار، جو جان سے دیکھ کر جاتا ہے وہ بھی گنہگار۔ جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے ہم نے وہ کرنا نہیں۔ اگر آپ نے خیرات کرنی ہے تو اپنے گھر میں کریں، گھر میں بیٹھ کر آپ نے بچوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت کریں، اور جو کچھ بتایا ہے جو کچھ کرا ہے وہ آپ نے مردوں کو بخشے، یا بچوں کو نہیں بلاتے تو آپ یعنی اور کچھ نہیں آتا تو بسم اللہ ہر مسلمان کو آتی ہے، بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر بھی یہ کہے مولا جو میں نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے میرے والدین کو یہ پڑھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کمر کے اوپر جا کر بیٹھ کر پڑھے پڑھے کو بخشا جائے گا، ورنہ اکثر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں بڑی بھول کرتی ہیں، اگر اسی طرح نہ کیا جائے تو گھر میں طلاق ہو جاتی ہے۔ آج یہ محرم کا مہینہ آ گیا، میرا باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، میری بات نہیں مانتا، وہاں جا کر بخشے کو بخشا جائے گا، ورنہ کہیں نہیں بخشا۔ حالانکہ یہ نہیں، میرے والد نے فرمایا کسی جگہ پہ تو بیٹھا ہے قرآن کی تلاوت کر، وہاں سے مولا کہ اس کا ثواب میرے باپ کا پہنچا دے، اگر کرو نیلو پر کیوں نہیں، مالک ثواب وہاں پہنچا۔ ہمارے باپ کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم شریعت کو چھوڑ کر دوسری طرف سے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کا ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ بڑا عرصہ ہو گیا پر رو رو کے دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ بتلا کہ جو رزق کما کے آتا ہے اس کے اندر حلال کھانا، اس رزق کے اندر حلال کھانا ہے، جو رزق کمایا ہے اس کے اندر جھوٹ کتنا بولا ہے، اور اس کے اندر یعنی حرام کا مال کتنا خود میں آیا ہے۔ یہ اگر تیری وہ کھانا حلال اور پاک ہے، اس کے اندر ذرا بھی غلطی نہیں ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا
یہ کہے کہ اس کے اندر سود بھی ملاتا رہوں اور حرام بھی ملاتا رہوں، جھوٹ بھی بولتا رہوں، قسمیں بھی کھاتا رہوں اور سب چیز کرتا رہوں، ہاتھ میری دعا قبول کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگی۔ سود کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، زانی آدمی کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، حرام کھانے والے کی آدمی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرے کی عزت کو دیکھنے والے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ بندہ اس چیز سے توبہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ رب العزت کی دعا قبول کر لے گا۔ اللہ والے پہلے کیا تھے؟ جو بھی چاہتا ہے ہمارے لیے دعا کر، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، رب کائنات اسی وقت قبول کر لیتا۔ اب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہ ہمارے اندر وہ حلال کی غذا چاہیے، شریعت کے اندر شریعت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری یہ دعائیں نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مجھے رسول اللہ، جو آدمی شریعت کے اوپر میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، دنیا کے اندر تکلیف آ جائے تو صبر کرے تو دنیا کے اندر بھی انعام عطا فرماؤں گا اور آخرت کے اندر بھی انعام عطا فرماؤں گا۔ جو شریعت کے خلاف رہے گا دنیا کے اندر انعام ملے گا نہ۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات پہلی یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے قبر استاد میں جانا ہے تو قبروں کا خیال رکھنا، قبروں کے اوپر چلنا نہیں ہے، وہاں جا کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہے، قرآن لے کے وہاں نہیں کرنا پورا ہوتا ہے، قرآن کو وہاں لے کر لے جائے، وہاں جا کر پڑھے، ثواب کی وجہ اللہ گناہ ہوتا ہے، وہاں زبانی بیٹھنا سارا قرآن کا 10 مرتبہ پڑھ کیا، 20 مرتبہ پڑھ کیا، قبرستان اور محمد جہاں سنا ثواب ہے۔ وہاں قرآن کو لے جانا بے ادبی اور بے احترامی ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ اگر ہم یعنی گھروں کے اندر ٹی وی لگاتے ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم کام کریں گے۔ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہے، کبھی اٹھا کر قرآن کو نہیں دے صبح اٹھ کر دلاتے ہیں، بے شک ایک آیات بھی پڑھے اپنے گھر کے اندر، زیادہ نہیں ایک آیات بھی قرآن کی اپنے گھر کے اندر پڑھ لے، کبھی آپ کے گھر کے اندر نحوست نہیں آئے گی، آپ کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی، آپ کے گھر کے اندر بہر کے جانور جو ہے قریب وہ کبھی نہیں گے۔ جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، یہ قریب چیزیں ہمارے گھر میں بڑھ گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ہماری توفیق عطا فرمائے۔